عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سورۃ الانفال رکوع نمبر 2 اس کا ہم آغاز کر چکے ہیں، اب جو بقیہ آیات رہ گئی ہیں اب ہم اس کو پڑھیں گے۔ آیت نمبر 15 سے لے کر 18 تک کا ترجمہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، اذا جب لقیتم تمہارا آمنا سامنا ہو، الذین ان لوگوں سے، کفروا جنہوں نے کفر کیا، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، فلا پس نہ، تولوہم تم پھیرو ان سے، الادبار پیٹھ، ومن اور جو، یولیہم پھیرے گا ان سے، یومئذ اس دن، دبرہ اپنی پیٹھ کو، الا سوائے، متحرفا لقتال جنگی چال کے طور پر، او یا متحیزا ملنے کے لیے، الی فئۃ جماعت سے، اس کے علاوہ، فقط پس یقیناً، باء جو بھی لوٹا، بغضب من اللہ تو وہ اللہ کے غضب میں لوٹے گا، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس اور وہ بہت بری ہے، المصیر ٹھکانہ۔ فلم پس نہیں، تقتلوہم تم نے قتل کیا ان کو، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے، قتلہم ان کو قتل کیا، وما اور نہیں، رمیتا آپ نے کنکریاں پھینکی، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی تھی، ولکن اللہ لیکن اللہ تعالیٰ نے رما پھینکی، ولیبلی المؤمنین تاکہ وہ آزمائے مومنوں کو، منہ اپنی طرف سے، بلاء حسنا اچھی طرح آزمانا، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، سمیع سننے والا، علیم جاننے والا ہے۔ ذالکم یہ ہے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالیٰ، موہن کمزور کرنے والا ہے، کئی دل کافرین کافروں کی تدبیر کو، ان اگر، تستفتحو تم فتح چاہتے ہو، فقط پس یقیناً، جاءکم آگئی تمہارے پاس، الفتح فتح، وَإِنْ اور اگر، تنتہو تم باز آ جاؤ، فہوا تو پس یہ، خیر بہتر ہے تمہارے لیے، وَإِنْ اور اگر، تعودو تم دوبارہ لوٹو گے، نعود تو ہم بھی لوٹیں گے، ولن اور ہرگز نہیں، تغنیہ فائدہ دے گا، عنکم تمہیں، فئتکم تمہاری جماعت، شیئا کچھ بھی، ولو اگرچہ کثرت وہ کثرت میں ہو، وَأَنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، مع المؤمنین ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اب ہم اس کا با محاورہ اور اس کی تشریح پڑھیں گے اور سمجھیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم الذین کفروا جب تمہارا آمنا سامنا ہو ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، زحفاً لشکر کشی کی صورت میں، فلا تولوہم الادبار تو ان سے پیٹھ نہ پھیرنا، ومن یولیہم اور جو ان سے پیٹھ پھیرے گا، یومئذ اس دن یعنی جنگ کے روز، دبرہ اپنی پیٹھ کو، الا متحرفا لقتال سوائے جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئۃ یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ ان آیات کا ترجمہ کرنے سے پہلے، سب سے پہلے میں آپ کو اس آیت کا مفہوم بتا دیتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ ان دو آیات کے اندر اس بات کو سمجھا رہے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں کے ساتھ مقابلہ ہو تو ان سے تم نے پیٹھ نہیں پھیرنی، البتہ دو صورتیں ایسی ہیں کہ ان میں تم پیٹھ پھیر سکتے ہو۔ وہ کون سی دو صورتیں ہیں جن میں کافروں سے لڑتے ہوئے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے؟ پہلی صورت یہ ہے، متحرفا لقتال جنگی چال کے طور پر، یعنی ایک مجاہد کافروں سے لڑ رہا ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کافر اس پہ مسلط ہوتے جا رہے ہیں، اب وہ اس نیت سے کافروں سے پیٹھ پھیرتا ہے کہ میں کسی دوسری طرف سے ان کافروں پہ حملہ آور ہوتا ہوں، وہ زیادہ فائدہ مند ہے، تو اس طریقے سے پیٹھ پھیرنا جائز ہے۔ دوسری صورت کیا ہے، او متحیزا الی فئۃ کسی جماعت سے ملنے کے لیے، مثال کے طور پر ایک مجاہد اللہ کی راہ میں لڑ رہا ہے، کافروں سے جنگ کر رہا ہے، اور وہ لڑتے لڑتے اکیلا رہ گیا ہے اور اس کے قافلے والے کسی دوسری طرف ہیں، تو وہ سوچ رہا ہے میں اکیلا رہ گیا ہوں، تو اس صورت میں وہ پیٹھ پھیر کے اپنے لشکر کے ساتھ اس نیت سے مل سکتا ہے کہ وہ دوبارہ کافروں پہ حملہ آور ہوگا۔ یہ دو صورتیں ہیں، ان دو صورتوں کی صورت میں کافروں سے پیٹھ پھیری جا سکتی ہے، لیکن اس کے اندر بھی حکمت ہے جو آپ نے سن لی ہے۔ تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو لشکر کشی کی صورت میں، یعنی لشکر کی صورت میں، تو تم نے ان سے پیٹھ نہیں پھیرنی، وَمَن یولیہم اور جو ان سے پیٹھ پھیرے گا اس دن سے مراد جنگ کے روز،
جنگ کے روز تو اس دن جو پھیرے گا الا متحرفا لقتال، البتہ یہ دو صورتیں ہیں جنگی چال کے طور پر یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے، اس کے علاوہ جو پیٹھ پھیرے گا کافروں سے فقد باء بغضب من اللہ، تو یقیناً وہ اللہ کے غضب میں گرفتار ہو گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے۔ فلم تقتلوہم، پس نہیں تم نے قتل کیا ان کافروں کو، ولیکن اللہ قتلہم، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو کہہ رہی ہیں کہ تم جانتے ہو کہ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات تھے جو اللہ نے تم پر کیے، یعنی یہ اللہ رب العزت کا بہت ہی بڑا احسان تھا۔ یعنی حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے تمہاری مدد کی ہے، فرشتوں کے ذریعے اونگ طاری کر دی اور طرح طرح کے انعامات کیے، تو حقیقت میں ان کافروں کو اللہ نے ہی قتل کیا ہے۔ وما رمیت اذ رمیت، اور جب آپ نے کینکریاں پھینکی وہ آپ نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہی پھینکی تھی۔ یعنی آپ نے جب کینکریاں پھینکی تھی اور یوں ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی میں کینکریوں کو لیا اور انہیں کافروں کے منہ کی طرف پھینک دیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کینکریوں میں یہ تصویر پیدا کر دی کہ وہ کینکریاں کافروں کے منہ اور ان کی آنکھوں پہ جا لگی، جن کی وجہ سے ان کو کچھ نظر نہ آنے لگا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہی ہیں اور جب آپ نے کینکریاں پھینکی تھی وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وما رمیت، اور نہیں آپ نے کینکریاں پھینکی اس جب پھینکی تھی، یعنی جب آپ نے کینکریاں پھینکی تھی وہ حقیقت میں کس نے پھینکی تھی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ آزمائے مومنوں کو اپنی طرف سے اچھی طرح آزمانا، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی تھا وَأَنَّ اللَّهَ، بے شک اللہ تعالیٰ مُوہِنُ، کمزور کرنے والا ہے، کید الکافرین، کافروں کی تدبیر کو۔ یعنی اللہ تعالیٰ تو کافروں کی تدبیر کو، ان کی چالوں کو ختم کرنا چاہتا تھا، کمزور کرنا چاہتا تھا، جو اللہ نے بدر کے روز کی بھی۔ ان اگر تستفتحوا، تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے، اور اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ اس آیت کا بھی شان نزول ہے۔ جب ابو جہل اور دوسرے سردار مکہ سے نکلے تھے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی، اور وہ دعا کیا تھی؟ اللہ اگر ہم جھوٹے ہیں تو اللہ ہم کو ہلاک کر دے، اور اگر مسلمان جھوٹے ہیں تو اللہ ان کو ہلاک کر دے اور ہمیں فتح دے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو تم نے خود اللہ سے دعا کی تھی کہ اللہ ہم میں جو جھوٹا ہے اس کو ہلاک کر دے، اسے شکست دے، تو اب فیصلہ تمہارے پاس آ چکا ہے۔ یعنی ان تستفتحوا، اگر تم فتح چاہتے ہو تو فتح تمہارے پاس آ چکی ہے، یعنی فیصلہ تو تمہیں پتہ چل ہی گیا ہے کہ فتح کن کو حاصل ہوئی ہے، وہ مسلمانوں کو۔ ابھی بھی باز آ جاؤ، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم ابھی بھی اسی طرح اپنی زندگی گزارو گے، اسی طرح گناہ کرتے رہو گے، نعود، تو ہم بھی لوٹیں گے۔ مراد کیا ہے کہ ہم تمہیں سزا دیتے رہیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز فائدہ نہیں دے گی، عَنْكُمْ تمہیں، تمہاری جماعت، شیئاً کچھ بھی، وَلَوْ کثرت، اگرچہ وہ کثرت میں ہو۔ یعنی اگر تم سمجھ رہے ہو کہ کافر بہت زیادہ ہیں، ہم بہت زیادہ ہیں، ہماری کثرت ہے اور مسلمان کم ہیں، تو تمہاری کثرت تمہارے کسی کام نہیں آئے گی۔ ابھی بھی دیکھ لو کہ بدر کا موقع ہے، مسلمان 313 ہیں اور کافر 1000 کی تعداد میں ہیں، تو کافروں کو ان کی کثرت نے کچھ فائدہ نہیں دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کافروں کو کہہ رہے ہیں کہ ابھی بھی باز آ جاؤ، یہ بہتر ہے۔ اگر نہیں باز آؤ گے تو تم بے شک جماعت میں کتنے بھی زیادہ ہو، تمہیں کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اور بے شک اللہ تعالیٰ کا دستور ہے کہ ان اللہ مع المؤمنین، اللہ تعالیٰ تو ایمان والوں کا ہی ساتھ دیتے ہیں۔ یہ عزیز طلبہ و طالبات، ہمارا رکوع نمبر 2 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔